بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق کے دوسرے باب تصدیقات کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، قضیہ کے بارے میں ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں، جس کے کہنے والے کو سچائی جھوٹا کہا جا سکے۔ پھر ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ اس قضیے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ حملیہ اور دوسرا ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کے متعلق بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، یہاں سے اب قضیہ شرطیہ کو شروع کر رہے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ جو ہمارا پہلا پارٹ ہے سبق کا، اس میں کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے پہلے سمجھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے شرطیہ کسے کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ مقدم کیا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ تالی کیا ہے، چوتھے نمبر پہ متصلہ، پانچویں نمبر پہ منفصلہ، چھٹے نمبر پہ متصلہ لزومیہ، ساتویں پہ متصلہ اتفاقیہ، آٹھویں پہ منفصلہ انادیہ، نویں پہ منفصلہ اتفاقیہ۔ یہ 9 کے 9 پوائنٹ ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ 3 قسمیں اور ہیں، ہم وہ بھی سمجھیں گے۔ پھر اینڈ پہ جا کے انشاءاللہ ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کہتے کسے کہیں۔ تو اس کے لیے آپ پہلی بات یہ سمجھیں کہ جو قضیہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جس کے کہنے والے کو سچائی جھوٹا کہا جا سکے، تو قضیے کے اندر ایک جملہ ہوتا ہے، اور قضیہ شرطیہ کے اندر بہت آسان اس کی تعریف ہے، اس میں 2 جملے ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو 2 قضیوں سے مل کر بنے، یا 2 ایسے جملوں سے مل کر بنے جن جملوں کو سچائی جھوٹا کہا جا سکے۔ مثال کے طور پہ اب میں کہتا ہوں کہ آج دن ہے یا رات ہے۔ اب میں نے 2 جملے بولے ہیں، ایک میں نے بولا دن ہے، دوسرا میں نے بولا ہے رات ہے۔ تو ان 2 جملوں کو ملا کر جو میں نے ایک جملہ بنایا ہے، اس جملے کو قضیہ شرطیہ کہا جائے گا، یعنی اس کے اندر کم از کم 2 قضیے ہونا ضروری ہیں۔ یہ تو ہو گیا قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ یا پھر ہم اس طریقے سے اور بھی اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ زید انسان ہے اور حیوان ہے۔ اب دیکھیں، انسان ہے یہ پہلا جملہ ہو گیا، حیوان ہے یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ تو 2 جملوں سے مل کے میں نے ایک کلام بنایا ہے، تو اس کو کہا جائے گا قضیہ شرطیہ۔ پھر اس میں اگلی بات یہ سمجھنی ہے ہم نے کہ مقدم کسے کہتے ہیں، تالی کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ مقدم پہلے جملے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، اور تالی دوسرے جملے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بعد میں آتا ہے۔ تالی کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، تو چونکہ وہ پہلے جملے کے بعد آتا ہے اس لیے اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید انسان ہے تو حیوان ہے، کیونکہ جو بھی انسان ہوگا وہ لازمی بات ہے وہ حیوان بھی ہوگا۔ اب اس جملے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ 2 جملے ہیں، پہلا جملہ یہ ہے انسان ہے، دوسرا جملہ یہ ہے حیوان ہے۔ تو یہ چونکہ 2 جملوں سے مل کر بنا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ پھر اس میں اگلی بات یہ ہے کہ اس میں مقدم کون سا ہے، وہ مقدم یہ ہے زید انسان ہے، اور تالی کیا ہے، تالی یہ ہے حیوان ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہوگا یا پہلا قضیہ جو ہوگا اس کو مقدم کہا جائے گا، جو دوسرا قضیہ اور دوسرا جملہ ہے اس کو تالی کہا جائے گا۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ایک ہم نے پڑھ لیا شرطیہ، دوسرا ہم نے پڑھ لیا مقدم، تیسرا ہم نے پڑھ لیا تالی۔ اب اس کے بعد آگے آپ نے سمجھنا ہے کہ متصلہ کسے کہتے ہیں، منفصلہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، قضیہ شرطیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک پہلی قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ، دوسری قسم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اب منفصلہ کس کو کہتے ہیں، متصلہ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں متصلہ کی۔ متصلہ یہ اتصال سے ہے، اتصال کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ اصل میں اس قضیے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلا قضیہ یعنی جو مقدم ہے، مقدم کو ماننے سے جو دوسرا قضیہ یعنی تالی ہے اس کا وجود یا عدم وجود کو ماننا لازم آتا ہے۔ یعنی پہلا قضیہ آپ نے مان لیا ہے تو پھر جو دوسرا قضیہ ہے یا تو وہ پایا جا رہا ہے پہلے کے ماننے کی وجہ سے یا پہلے کے پائے جانے کی وجہ سے، یا پھر وہ دوسرا قضیہ نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلا چیز پائی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ متصلہ۔ مثال کے طور پہ اگر وجود ہو، وجود کی مثال یہی ہے، زید انسان ہے تو حیوان ہے۔ جب آپ نے پہلا قضیہ مان لیا ہے زید انسان ہے تو آپ کو دوسرا قضیہ ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے قضیے کا انکار کر سکیں، کیونکہ اگر وہ انسان ہے تو انسان لازمی بات ہے حیوان بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان تو ہو حیوان نہ ہو۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں پہلے قضیے کے ماننے سے، مقدم کے ماننے سے تالی کے وجود ماننا لازم آ رہا ہے۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مقدم کے ماننے سے تالی کا انکار کرنا بھی لازم آتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی، اس کی مثال یہ ہے کہ زید انسان ہے تو پتھر نہیں ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں ذرا، جب آپ نے پہلا قضیہ مان لی ہے کہ زید انسان ہے تو پہلے قضیے کے ماننے سے دوسری چیز یعنی پتھر، اس کا نہ ہونا یہ آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور ساتھ پتھر بھی ہو۔ تو دیکھیں، اس میں یہ ہم نے پڑھ لیا متصلہ۔
اب اس کے بعد آگے دیکھیں منفصلہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. منفصلہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں منفصلہ جو ہے نا، اس میں دونوں قضیوں کا علیحدہ ہونے کا بتایا جاتا ہے. علیحدہ ہونے کا یا تو اس بات بتایا جائے گا یا الگ ہونے کی نفی کی جائے گی. یعنی جو دو قضیے ہیں، پہلا قضیہ مقدم ہے، دوسرا قضیہ تالی ہے، تو مقدم اور تالی دونوں الگ الگ ہیں. اگر تو الگ الگ ہونے کا وجود یا الگ الگ ہونے کا اس بات ثابت کیا جا رہا ہے تو یہ اس کی ایک قسم ہے، اور الگ الگ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے تو اس کی دوسری قسم ہے. منفصلہ کی مثال کیسے ہوگی؟ منفصلہ کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے عدد طاق ہے یا جفت ہے. اس مثال میں اگر آپ دیکھتے ہیں طاق ہے یا جفت ہے، اب ان دونوں قضیوں کا الگ الگ ہونا یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عدد اگر طاق ہے تو پھر وہ جفت نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ جفت ہے تو پھر وہ طاق بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی طرح اس کی ایک اور مثال بھی ہم لے لیتے ہیں. اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ زید کاتب ہے یا کھلاڑی ہے. اس مثال میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو کاتب ہے اور کھلاڑی ہے، ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہونا بتایا جا رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل آئے گی. تو یہ متصلہ بھی پڑھ لیا اور ہم نے منفصلہ بھی پڑھ لیا. اب آگے جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے متصلہ لزومیہ، دوسری ہے متصلہ اتفاقیہ. پھر اسی طرح جیسے متصلہ کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح منفصلہ کی بھی دو ہی قسمیں ہیں. ان میں ایک ہے منفصلہ انادیہ، دوسری ہے منفصلہ اتفاقیہ. قضیہ متصلہ کی پہلی قسم ہے متصلہ لزومیہ. یہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہوتا ہے، مقدم اور تالی کے درمیان. یعنی اگر مقدم پایا جا رہا ہے تو تالی کا پایا جانا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقدم تو پایا جائے اور تالی نہ پایا جائے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں سورج نکلا ہے، دن موجود ہے. اب یہ دیکھیں یہ دو قضیے ہیں. اب سورج نکلا تو دن بھی لازمی طور پہ موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو ہو اور دن نہ ہو. یا اسی طرح ہم اس کا کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمرے میں کولنگ ہے، لائٹ موجود ہے. اب کمرے کے اندر کولنگ ہو رہی ہے، اے سی چل رہا ہے، تو جب اے سی چلا، بلکہ کولنگ نہ کریں آپ اے سی کر لیں. اے سی چل رہا ہے تو لائٹ موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے سی تو چل رہا ہو اور لائٹ موجود نہ ہو. تو اس کے درمیان جو ہے لزومیہ کے درمیان مقدم اور تالی کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہوتا ہے. یعنی اگر مقدم پایا جاتا ہے تو تالی کا پایا جانا بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے. اور جو اس کی متصلہ کی دوسری قسم ہے متصلہ اتفاقیہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن اتفاقاً دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید آیا ہے، خالد آیا ہے. اب یہ دیکھیں یہ دو جملے ہیں یا دو قضیے ہیں. اب یہ پہلا قضیہ زید آیا ہے، یہ مقدم ہے. دوسرا قضیہ خالد آیا ہے، یہ تالی ہے. اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ زید آیا ہے تو لازمی طور پہ خالد بھی آیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اتفاقاً دونوں یہ جمع ہو گئے ہیں. یا اس طریقے سے ہم ایک اور مثال کر لیتے ہیں. انسان جاندار ہے، پتھر بے جان ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں جو مقدم ہے اس کا تالی کے ساتھ کوئی لازمی تعلق نہیں ہے کہ اگر انسان جاندار ہوگا تو پتھر بھی لازمی طور پر بے جان ہی ہوگا. ایسے نہیں ہے، اتفاقاً یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. تو دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. ایک ہم نے پڑھ لیا متصلہ لزومیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا ہم نے پڑھ لیا متصلہ اتفاقیہ، اس میں لزوم کا تعلق تو نہیں ہوتا ہے، البتہ اتفاقاً یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. اب اسی طرح جو متصلہ کی دو قسمیں آپ نے پڑھ لی ہیں، آگے ہیں منفصلہ کی دو قسمیں. منفصلہ کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے منفصلہ انادیہ، دوسری ہے منفصلہ اتفاقیہ. اب انادیہ کس کو کہتے ہیں؟ اناد سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ اناد کا مطلب کیا ہے. اناد کا مطلب ہے مخالفت، ضد، دشمنی، اس کو اناد کہا جاتا ہے. تو اس میں ہوتا ایسا ہی ہے کہ مقدم اور تالی کے درمیان ایسی مخالفت ہوتی ہے، ایسی ضد اور ایسی دشمنی ہوتی ہے کہ یہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. گویا کہ اب یہ کہ ان دونوں کے درمیان آگ اور پانی کا تعلق ہوتا ہے. جیسے آگ اور پانی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو یہ منفصلہ کی قسم ہے انادیہ، ان میں بھی جو دو قضیے ہیں یہ بیک وقت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے. اب طاق ہے، جفت ہے. اب ان دونوں کے درمیان ذاتی طور پہ دشمنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد وہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یا ہم کسی انسان کے متعلق کہتے ہیں کہ انسان مرد ہے یا عورت ہے،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں وہ مرد بھی ہو، ایک ہی وقت میں وہ عورت بھی ہو. یا ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت وہ دن بھی ہو، بیک وقت وہ رات بھی ہو. بے شمار آپ کو مثالیں اس کی مل جائیں گی. تو یہ ہے منفصلہ انادیہ. اب دوسرا ہے منفصلہ اتفاقیہ. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مقدم اور تالی ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا جمع ہونا فی نفسی ہی ممکن ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ دونوں نہیں پائے جاتے. ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان ضد کا اور اناد کا تعلق ہو. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ زید کرکٹر ہے یا کاتب ہے، یا کاتب کے بجائے آپ کہہ لیں منشی ہے. زید کھلاڑی ہے یا منشی ہے. ابھی یہ دیکھیں ان دونوں میں سے ایک ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یا تو وہ کھلاڑی ہے یا پھر وہ منشی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیک وقت دونوں نہیں ہو سکتے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھلاڑی بھی ہو، کرکٹر بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ منشی بھی ہو. تو ان دونوں کے درمیان میں اتفاقی طور پر ان دونوں میں سے ایک پایا جا رہا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ان دونوں کا آپس میں ضد والا تعلق ہو، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. آگے ہیں منفصلہ کی 3 قسمیں. ان میں ایک ہے حقیقت، دوسری ہے مانعۃ الجمع، تیسری ہے مانعۃ الخلف. یہ تینوں قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ہم تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے حقیقت، یعنی حقیقی طور پر جو دونوں قضیے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں قضیے بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے اور بیک وقت منفی بھی نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ وہی جو ہم نے پہلے مثال پڑھی تھی، عدد طاق ہے یا جفت ہے. ابھی دیکھیں ان دونوں کے درمیان ضد ہے، یہ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے کہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. اور اسی طرح بیک وقت دونوں منفی بھی نہیں ہو سکتے یا دونوں علیحدہ بھی نہیں پائے جا سکتے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ عدد طاق بھی نہیں ہے جفت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے. اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ عدد طاق بھی ہے اور جفت بھی ہے. تو جس طریقے سے جمع ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے الگ ہونا، علیحدہ ہونا یہ بھی ناممکن ہے. یعنی دونوں میں سے ایک کا ایک وقت میں پائے جانا لازم اور ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقت. دوسری ہے مانعۃ الجمع. مانعۃ الجمع میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا بیک وقت جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ بیک وقت دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے. اس کی مثال ہے جیسے چیز لکڑی ہے یا پتھر ہے. اب یہ دیکھیں یہ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی چیز یا تو وہ لکڑی ہوگی یا وہ پتھر ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لکڑی بھی ہو اور پتھر بھی ہو. تو جمع ہونا ان کا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے. ایسا بھی تو ممکن ہے کہ چیز نہ وہ لکڑی ہو نہ وہ پتھر ہو، بلکہ پلاسٹک ہو، لوہا ہو، کوئی بھی آئٹم ہو سکتی ہے. تو مانعۃ الجمع میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہوتا، لیکن انفصال یہ ممکن ہوتا ہے. مانع کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور جمع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، یعنی اکٹھا ہونا اس میں ممکن نہیں ہوتا. دیکھیں حقیقیہ ہم نے سمجھ لیا ہے، مانعۃ الجمع ہم نے سمجھ لیا. تیسرا ہے مانعۃ الخلوف. یہ مانعۃ الخلوف کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ مانعۃ الجمع کے یہ بالکل مخالف ہے. مانعۃ الجمع میں تو یہ ہوتا تھا کہ دونوں قضیے بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے، جمع ہونا منع ہوتا تھا، البتہ دونوں قضیے بیک وقت الگ ہو سکتے تھے. لیکن یہ جو مانعۃ الخلوف ہے اس میں یہ ہوگا کہ دونوں قضیے بیک وقت جمع تو ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں قضیے بیک وقت الگ اور علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کے مانعۃ الجمع کا بالکل الٹ ہو جائے گا. خلوف کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی دونوں قضیوں سے ہی جملہ خالی ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ چیز منع ہے. اس کی مثال ہے زید پانی میں ہے اور ڈوب نہیں رہا ہے. اب یہ دیکھیں دو جملے ہیں، یا ہم کہیں کہ یہ دو قضیے ہیں. پہلا قضیہ زید پانی میں ہے، دوسرا ہے کہ ڈوب نہیں رہا ہے. یہ دونوں قضیے بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور وہ ڈوب بھی نہ رہا ہو بلکہ وہ تیر رہا ہو، لیکن ان سے خالی نہیں ہوا جا سکتا. خالی کیسے ہوگا کہ اب یہ جملہ مثبت ہے نا، اب اس کا خلوف یہ ہے کہ آپ اس کو مثبت سے منفی کر دیں. اب آپ اس کو مثبت سے منفی کریں گے تو یہ بنے گا زید پانی میں نہیں ہے. یہ بن جائے گا پہلے جملے کا خلوف، یہ پہلے جملہ مثبت سے منفی بن جائے گا. اب جو دوسرا جملہ ہے ڈوب نہیں رہا ہے، یہ جملہ منفی ہے کیونکہ اس میں انکار پایا جا رہا ہے. اب اس کا اپوزٹ کیا ہوگا یا اس کا خلوف کیا ہوگا؟ اس کا خلوف ہوگا کہ آپ اس کو منفی سے مثبت کر دیں، اور اس کا منفی سے مثبت کریں گے تو یہ بنے گا ڈوب رہا ہے.
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی پائے جائیں، کہ پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ پانی میں نہیں ہے، یا ایک ہو سکتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے، لیکن دونوں چیزیں بیک وقت ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوف۔ باقی اس میں مزید جو تفصیل ہے وہ جب ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کریں گے تو باقی وہاں پر بھی اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کریں گے، جس سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔